بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طلحہ بن وائل بن حجر الحجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک شخص حجر موت کا اور ایک شخص کندہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرمی نے کہا، اس شخص نے ایک زمین مجھ سے زبردستی چھین لی ہے جو میرے والد کی تھی۔ کندی نے کہا، یہ تو میری زمین ہے جس کو میں کاشت کرتا ہوں، اس میں کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرمی سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کو قسم دلا سکتے ہو؟ اس حضرمی شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدکار شخص ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے کیا قسم کھائی ہے۔ یہ تو کسی چیز سے جھجکتا ہی نہیں اور نہ ہی اسے خوف خدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تو بہرحال اتنا ہی حق حاصل ہے کہ اسے قسم دلا سکو۔ محترم سامعین، یہ ایک مقدمہ کی رداد ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں پیش ہوئی ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ مدعی یعنی حضرمی نے اپنی زمین سے متعلق، مدعا علیہ یعنی کندی کے روبرو حقیقت حال کو سامنے رکھتے ہوئے پوری قوت سے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ زمین میرے والد سے مجھے ملی مگر اس نے اس پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ یہ زمین مجھے واپس دلا دیجئے۔ اس کے جواب میں مدعا علیہ نے کہا کہ جناب، یہ زمین اس کی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس پر بھی قبضہ میرا ہے اور کاشت بھی میں کر رہا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس کی نہیں۔ حدیث شریف میں موجود آئندہ تفصیل سے بادی النظر میں محسوس ہوتا ہے کہ مدعی کی بات میں وزن ہے اور وہی زمین کا حقیقی مالک ہے، مگر قانون کی پاسداری اور عملداری کے لیے اللہ رب العزت کا رسول ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدعی سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے جو تم اپنے مقدمہ کی توثیق و تائید کے لیے عدالت کے سامنے پیش کر سکو؟ مدعی نے نفی میں جواب دیا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، اس لیے تم مدعا علیہ سے قسم کھانے کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ وہ حلفاً کہہ دے کہ یہ زمین اس کی ہے۔ اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو دائر شدہ مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا کہ وقتاً یہ زمین اسی کی ہے۔ یہ سن کر مدعی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی قسم کا کیسے اعتبار کر لوں؟ وہ تو بدکار یعنی فاجر آدمی ہے، اسے کیا معلوم کہ قسم کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ کی اس گرامی کی کیا عظمت ہے! یہ تو قسم کھانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں، یہ قسم کھا لے گا، نتیجے میں میرا حق مارا جائے گا۔ بین السطور لگتا یہ ہے کہ مدعی کسی تیسری راہ نکالنے کا خواہش مند ہے، لیکن رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، تو تمہارا حق تو بس اسی قدر ہے کہ تم اسے قسم کھانے کا کہو۔ حضرات گرامی، دیوانی مقدمہ کی اس ساری کارروائی میں کئی سبق آموز حقائق موجود ہیں جنہیں یاد رکھنے اور روب عمل لانے کی ضرورت ہے۔ اولاً یہ کہ مدعی خواہ کتنا ہی سچا، دیانتدار اور باکردار شخص ہو، اسے اپنے مقدمے کی تائید میں عدالت کے سامنے ثبوت اور گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ عدالت کا قاضی یا جج اپنی ذاتی معلومات کے باوجود بھی اس کے حق میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتا۔ اسے بہر طور عدالت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ قانون کی عملداری صرف اسی طرح ہی ممکن ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے مقدمے کے مدعی حضرمی شخص سے ثبوت طلب فرمایا۔ ثانیاً یہ کہ مدعی کے پاس ثبوت نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ کے ذمہ اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، البتہ اگر وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو دیانتاً وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا اور اس کی سزا اسے جلد یا بدیر بھگتنا ہوگی، کیونکہ قسم جھوٹی کھانا بذات خود بہت
بڑا گناہ ہے، ثالثاً یہ کہ عدالت حاضری حالات و واقعات کے مطابق ہی فیصلے صادر کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ مدعی جھوٹے گواہ پیش کر دے یا مدعا علیہ قسم جھوٹی کھا لے تو اس کا گناہ انہی کے سر ہوگا۔ فیصلے کے بعد عدالت اور قاضی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ زیر مطالعہ حدیث مبارک میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدعی کو یہ فرما کر کہ تم صرف اس کو قسم ہی دلا سکتے ہو، عدالت اس کے علاوہ اس صورتحال میں تمہارے لیے کوئی اور راہ نہیں نکال سکتی۔ حدیث شریف اس بارے میں خاموش ہے کہ مدعا علیہ نے قسم کھائی یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ مدعی نے مدعا علیہ سے قسم کھانے کو کہا بھی یا نہیں۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ شعر علیہ السلام نے شرعی قانون کو اپنا فطری اور واضح کردہ راستہ اختیار کرنے کی کھلی راہ عطا فرما دی ہے۔ گرامی قدر سامعین، ایسی ہی نوعیت کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مقدمات آج بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، معروضی حالات کی وجہ سے سالہ سال تک زیر التوا رہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا جائے کہ کسی زمین کو زبردستی ہتھیار لینا یا اس پر قبضہ کر لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف بطور خاص توجہ دلائی تھی۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال مذاق یا سنجیدگی میں ہتھیار لے۔ چنانچہ مجمع الزوائد میں صحابی رسول حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر کسی نے اپنے ساتھی کا کوئی سامان اس طرح لے لیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے واپس کر دے۔ سوم یہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں، یعنی دھونس اور دھاندلی سے، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی کسی مجبوری یا کمزوری کی بنا پر قبضہ کر لینا قطعاً ناجائز ہے۔ یہ دن دہاڑے یا راتوں رات قبضہ مافیا کے ہاتھوں جو کمزور اور مجبور لوگوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے، بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ چہارم اور آخری یہ کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینوں پر اس طرح غاصبانہ قبضے کو ظلم کی انتہائی شکل قرار دیا ہے۔ سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ارشاد گرامی کو جسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسند میں نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ فرمایا، اگر ایک گز زمین بھی کوئی مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں سے کم کرے تو اسے قیامت کے دن زمین کی تہ تک اس کی گردن کا توق بنا دیا جائے گا، اور زمین کی تہ کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک سچا مومن جسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر مکمل ایمان ہے، وہ یہ ارشاد گرامی سن کر لرز جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس قسم کی ناانصافیوں سے جو آئے دن ہمارے معاشرے میں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں اور جن کی وجہ سے پورا معاشرہ کرب اضطراب کی چکی میں پستا رہتا ہے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے جذبے سے محروم ہو گئے ہیں تو کم از کم اس پر کوئی ظلم روا نہ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔